جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے and this is an undeniable truth whether we like it or not کہ اس میں سب سے زیادہ کلیدی رول فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا ہے۔ جنہوں نے امن کے قیام کے لیے یہ 2.5-3 مہینے نیند کو آنکھوں میں بسائے شبانہ روز انت تک کام کیا، اور بعض اوقات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میں خود موجود تھا اور ٹیلی فون کالز آ جا رہی تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہوا، کہ ابھی ختم ہوا، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور تھا جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی عزت اور وقار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ تمام پہاڑ نما مسائل اور مشکلات اللہ تعالیٰ نے حل کر دیں، جس کی بنیاد جناب اسپیکر انت تک محنت، خلوص اور کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں، قوم کو کریڈٹ دینے کا ایک ولولہ تھا اور جوش اور جذبہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کار خیر میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر انٹیریئر منسٹر سید محسن نقوی نے ایران کے حوالے سے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ تو میں جناب اسپیکر آگے بڑھنے سے پہلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام اپوزیشن پارٹیز کے انتہائی آنریبل لائق احترام ممبرز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے تمام حلیف جماعتوں کے لیڈرز بلاول بھٹو صاحب، پریزیڈنٹ آصف زرداری، میرے قائد میاں محمد نواز شریف، یہاں پر علیم خان صاحب بیٹھے ہیں، یاد الحق صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ تمام ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو میں آپ کی توسط سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، کل شام کو میری ایران کے صدر، میرے انتہائی پیارے بھائی جناب مسعود پزشکیان سے میری ان کا ٹیلی فون کال آئی، کوئی آدھ گھنٹہ گفتگو جاری رہی۔ انہوں نے بار بار کہا کہ وزیر اعظم، میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کا اپنی طرف سے اور ایرانی قوم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ چٹان کی طرح پاکستان کھڑا رہا۔ جناب اسپیکر، انہوں نے آپ کو بتائیں کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ابھی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اور اتنی جی نو کراس ٹاک پلیز۔ جی محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں جناب عالی، ڈپٹی پرائم منسٹر یہ ہیں، اور ان کا میں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر۔ میں سمجھ گیا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کی دوبارہ آپ تالی بجانا چاہتے تھے۔ مہربانی، آپ بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر، میں نے ان کو پاکستان جلد سے جلد آنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، پوری قوم آپ کا
والہانہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور دنیا کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ ایران اور پاکستان صرف ہمسایہ ملک نہیں، برادر ملک ہیں، برادر ملک، اور ہم دونوں کے دل ہمارے اکٹھے دھڑکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے مجھے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پاکستان آؤں گا اور میں پاکستان آ کر پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ان کے عظیم لیڈر جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، 3 اور 4 جولائی کو ان کا جنازہ ہے، وہاں پر رسومات ہیں، تو انہوں نے پاکستان مجھے دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کا وفد انشاءاللہ وہاں پر موجود ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے دلوں میں ان کا کتنا احترام ہے، اور پاکستان اور ایران 2 ایسے بھائی ہیں جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انتہائی قربت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ اس جنگ بندی کے نتیجے میں اس خطے میں معاشی خوشحالی کے انشاءاللہ دریا بہیں گے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی۔ شکوک و شبہات شروع میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ آج سے 3 مہینے پہلے جب جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور ایک طوفان تھا مہنگائی کا، اور پاکستان کے عوام نے اس وزیر اعظم محمد شہباز شریف قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے نوازا۔ حد المقدور انسانی حد تک کوشش کی، 128 ارب نے فی الفور خرچے تاکہ اس مہنگائی کو کم سے کم سطح پر لایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وسائل انتہائی محدود تھے۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ وہ سیاہ رات اب ختم ہونے کو ہے اور ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا، تیل کا اور پٹرول کا اعلان کرنا ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں، آج اس ایوان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اس ضمن میں میں صوبائی حکومتوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے، صوبائی وزراء اعلیٰ کا، صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ، سندھ کے وزیر اعلیٰ میرے بھائی شاہ صاحب، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب بگٹی صاحب، اور اسی طریقے سے میرے بھائی وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل صاحب کا میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور معاونت کی اور اس سلسلے میں انہوں نے عوام کو یہ ریلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، میں یہاں پر ہمارے وزیر پیٹرولیم علی پرویز صاحب، سیکرٹری پیٹرولیم، ان کا وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب کا، سیکرٹری خزانہ، چیئرمین آف بہار، ڈپٹی پرائم منسٹر
منسٹر آف پلاننگ، منسٹر آف پاور، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے اور درجہ بدرجہ تمام جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ان مشکل ترین حالات میں حالات کو معمول پر رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا میں کیا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ ایون ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہندوستان وہاں پر کیا ہوا، اور دوسرے ممالک میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ یہاں پر نہ کوئی پٹرول پمپ پہ بلوے ہوئے، نہ لائنیں لگی، نہ راشننگ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اس ٹیم کی شاندار کاوشیں ہیں۔ میں جناب اسپیکر ختاماً ایک مرتبہ پھر ان انتہائی برادر دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس امن میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، جہاں پر ایران کی لیڈرشپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ یہ مذاکرات کیے اور تعاون کیا، وہاں پر امریکہ کی لیڈرشپ نے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طریقے سے دوست ممالک میں جناب اسپیکر قطر ہمارا جو برادر ملک ہے اس کا اس میں بڑا رول ہے، ہمارا انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ ان کا اس میں بہت رول ہے، ترکی کا جو ہمارا ایک بڑا برادر ملک ہے ان کا اس میں بڑا رول ہے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر چائنا جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ہے، چائنا کی لیڈرشپ کی اس میں بھرپور اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے اس پیس انیشیٹو کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلف میں جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ جناب اسپیکر وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس، یہ عزت، یہ وقار، یہ عظیم مرتبہ جناب اسپیکر قوموں کو صدیوں میں نہیں ملتا۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے تو نہ صرف ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس کا شکریہ ادا کریں اس مالک کا، بلکہ اس ایوان سے قومی یکجہتی، اتحاد، وحدت کا پیغام آج جانا چاہیے، تاکہ دنیا دیکھے دشمن جو ہیں وہ بالکل ہکے بکے رہ جائیں اور دوستوں کے دل بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ عظیم فتح اس بات کی پکار کر متقاضی ہے کہ آئیں ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ کا بہت شکریہ۔ لا منسٹر صاحب، نیشنل اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوست ممالک نے امن عمل میں بھرپور ساتھ دیا، تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کا آج اعلان کیا جا سکتا ہے۔ جنگ چھڑنے کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں کو آگ لگ گئی تھی، قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی اور آج اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد عالمی تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر نے سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کی دعوت دی ہے، نماز جنازہ میں پاکستان ضرور شریک ہوگا۔ ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایران اور پاکستان صرف ہمسایہ نہیں بلکہ برادر ملک ہیں۔ ایرانی صدر کو جلد دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ ایرانی صدر نے بار بار پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گزشتہ شام آدھا گھنٹہ گفتگو بھی ہوئی۔